گائز یہ ایپیسوڈ بڑی انٹرسٹنگ رہی۔ سیحان کی بیوی ایلف جو کہ اپنا دل خود اپنے شوہر کو ڈونیٹ کرنا چاہ رہی تھی اور وہ ڈاکٹر سے اس سلسلے میں بات بھی کر چکی تھی اور وہ اپنا نام ڈونر لسٹ میں ڈلوا چکی تھی۔ وہ گھر اس لیے آئی تھی کہ ایک بار آ کر اپنے شوہر کے ساتھ گزارے ہوئے چند لمحات کو دوبارہ سے جی لے، اور وہ جانتی تھی کہ اب اس کے پاس زندگی کے صرف چند گھنٹے باقی ہیں۔ اگر وہ اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو اس قیمت پر اس کا شوہر ساری زندگی اپنے سینے میں اس کا دل دھڑکتا ہوا محسوس کر سکتا ہے۔ ایلف جیسی محبت کرنے والی بیوی کے لیے یہ احساس بڑا خوبصورت تھا کہ اس کا دل اس کے شوہر کے سینے میں ساری زندگی دھڑکتا رہے، جب تک وہ زندہ رہے اس کے سینے میں ایلف کا دل دھڑکے۔ اگر وہ اپنے ارادوں سے ڈاکٹر کو باخبر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے سسر کو بھی باخبر کر دیتی تو اس کے ہاتھوں سے یہ گناہ ہونے سے بچ جاتا۔ لیکن ایک ایسا شخص جو ساری زندگی گناہوں میں ڈوبا رہا اور دوسرے لوگوں کی زندگیاں ان سے چھینتا رہا، اس کی قسمت میں یہی لکھا تھا کہ جس طرح اس نے دوسرے لوگوں کی زندگی میں انگارے بھرے، اسی طرح سے اس کی زندگی بھی انگارہ بن کر رہ جائے، اور اب جتنا عرصہ وہ جیے گا وہ اسی پشیمانی میں جیے گا کہ اگر اس کی کوئی بیٹی ہوتی تو وہ ایلف جیسی ہوتی، ویسا ہی خیال رکھنے والی ہوتی، کیونکہ ایلف بھی یہی کہتی تھی کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ غازی پر ساری حقیقت کھلنے کے بعد اب اس کی حالت دیکھنے کے قابل ہے، یہاں تک کہ اس کے تمام گناہوں میں اس کے ساتھ برابر کا شریک اس کا ملازم بھی اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ جلد بازی کر دی، آپ کو کچھ عرصہ رکنا چاہیے تھا، آپ نے بغیر کسی سے مشورہ کیے اور ایک دم سے ایسا فیصلہ لے لیا جو آپ کو نہیں لینا چاہیے تھا۔ اب اس ڈرامے میں بڑے نئے اور سنسنی خیز موڑ آئیں گے۔ جیسے ہی سیحان کو ہوش آئے گا وہ ہوش میں آتے ہی سب سے پہلا نام ایلف کا دہرائے گا، کیونکہ اس کی زندگی، اس کی جان، اس کی بیوی ہے، وہ اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور اس کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے ہمیشہ اپنے لیے ایک ایسی زندگی تصور کی جس میں وہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر اپنی زندگی کے تمام آسان اور مشکل منازل طے کرے، لیکن یہ کیا، اس کی بیوی اب منظر عام سے غائب ہوگی اور وہ ہر کسی سے پوچھتا پھرے گا اور دیواروں سے سر ٹکراتا پھرے گا کہ آخر میری ایلف گئی تو گئی کہاں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ غازی اس کو کیا کہہ کر مطمئن کرتا ہے۔ غازی کی پشیمانی انتہا کو پہنچ چکی ہے جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کے بیٹے کا ڈونر بھی مل چکا تھا، اور ڈاکٹر اورنگزیب جو ایلف سے محبت کرتا تھا لیکن اس نے ایلف کو اس کی محبت کے ساتھ جانے دیا، اس نے سیلفش بن کر ایلف کو زبردستی حاصل کرنے کی بجائے اس کو اس کی خوشی کے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن اس کی یہ قربانی کسی کام نہ آئی بلکہ ایلف خود اپنے شوہر پر قربان ہو گئی۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈز میں یہ دیکھنے میں آئے گا کہ سیحان مکمل طور پر صحت مند ہونے کے بعد مسلسل اپنے باپ سے بار بار اپنی بیوی کے بارے میں سوال کرے گا اور اپنی محبت ایلف کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا۔ پہلے تو وہ باپ سے جھگڑا کرے گا اور باپ سے نیگوشیٹ کرے گا کہ آخر اس کی بیوی کہاں گئی، لیکن جب اسے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں مل پائے گا تو پھر وہ اپنی بیوی کو ڈھونڈنے کے لیے در بدر مارا پھرے گا، لیکن جب وہ دنیا میں موجود ہی نہیں تو اس کو وہ کیسے ڈھونڈ پائے گا۔ بالآخر وہ اپنے دل کے سکون کے لیے ناردرن ایریاز چلا جائے گا اور وہاں جا کر اپنے دل کے لیے سکون کی تلاش کی کوشش کرے گا۔ وہیں پر اسے ایلف کی چھوٹی سسٹر الہام ملے گی اور اس کی صورت میں اسے لگے گا کہ شاید اس کی بیوی دوبارہ سے واپس آ گئی ہے۔ الہام اپنے بہنوئی کی تصویر دیکھ چکی ہے، اس لیے وہ اسے پہچان جائے گی۔ حالانکہ زندگی میں الہام نے کبھی اپنی بہن کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی، لیکن اب جب اسے اپنی بہن کی گمشدگی کا پتہ چلے گا تو وہ اپنی بہن کے بارے میں ضرور کنسرنڈ ہوگی اور وہ چاہے گی کہ اس کی بہن اپنے شوہر کے پاس واپس آ جائے، وہ شوہر جو اس کی یاد میں دیوانہ وار مارا پھر رہا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اسی سچویشن میں ان دونوں کو یہ حقیقت پتہ چل جائے کہ الہام اس دنیا سے جا چکی ہے، اور ان دونوں کو یہ حقیقت پتہ چلنے کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے انتہائی قریب آ جائیں گے اور پھر بالآخر وہ دونوں ایک ہو جائیں گے۔ اس ڈرامے میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور اچھائی کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتی۔ یوں تو غازی نے زندگی میں بے شمار قتل کروائے، لیکن اب جو قتل اس کے ہاتھوں سے ہوا ہے یہ قتل اسے قبر تک سکون نہیں لینے دے گا، اس کو چین نہیں لینے دے گا۔ بار بار ایلف اس کی نظروں کے سامنے آئے گی اور بار بار اسے سوال کرے گی کہ بابا میں تو آپ سے محبت کرتی تھی، میں تو آپ کو اپنا بابا مانتی تھی اور میں آپ کی بیٹی تھی، تو آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا؟ اور وہ بھی تب جب میں اس بات کو مان چکی تھی کہ میں خود اپنا دل اپنے شوہر کو دے دوں گی تاکہ ساری زندگی میرا دل اس کے سینے میں دھڑکتا رہے، کیونکہ میں نے ساری زندگی تنہائی دیکھی تھی، میں اکیلی تھی، میرا اس دنیا میں اب کوئی نہیں رہا تھا، جو تھے وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے تھے، تو میں خود چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر سے پہلے اس دنیا سے چلی جاؤں، میرا شوہر زندگی جیے لیکن میں اس دنیا سے چلی جاؤں اس کی خاطر تاکہ وہ جیتا رہے۔
غازی روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، لیکن اس کو کوئی بھی حل سجائی نہیں دے گا۔ جو گناہ اس کے ہاتھوں سے ہو چکا ہے وہ گناہ اسے قبر تک لے جائے گا، اور غازی زیادہ دیر جی نہیں پائے گا، وہ پاگل ہو جائے گا، اور اسی طرح سے اس کا انتقال ہو جائے گا۔ اس کے بعد اصل کہانی شروع ہوگی جو الہام اور سیان کی ہوگی، اور آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں۔ اگر آپ کو میرا ریویو اچھا لگا ہے اور آپ ایسے مزید ریویوز چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔